اور اس کی تفصیل ہم جواد نقوی صاحب کی زبانی ہم آپ کو سنائیں گے۔ اب بہت سے شیعہ ہمارے دوست ہوں گے، وہ سنیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ شاید ہم کتاب کی عبارت کو شاید تروڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں، کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کو شیعہ ہی، کوفے کے شیعہ قتل کرنا چاہتے ہوں، نہیں نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ہم جواد نقوی صاحب کی زبانی یہ ساری بات بتاتے ہیں، اور یہاں ہم اس بات کو بھی ان کی زبانی آپ کو سنائیں گے کہ شیعہ علماء یا شیعہ جو ذاکرین ہیں وہ ان باتوں کو کیوں چھپاتے ہیں۔ خود جواد نقوی صاحب اس بات کا اعتراف کریں گے آپ کے سامنے ابھی کہ وہ ایک عرصے تک اس بات کو چھپاتے رہے۔ کیوں چھپاتے رہے، اس میں کیا مجبوری تھی، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت کے خون کے پیاسے کون تھے، اہل بیت کو کون قتل کرنا چاہتے تھے، حسن رضی اللہ عنہ کن سے ڈر رہے ہیں کہ یہ مجھے قتل کرنے والے ہیں، کن سے اپنی جان بچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہم جواد نقوی صاحب کی زبانی سنائیں گے آپ کو، لیکن اس سے پہلے ان کا یہ اعتراف کہ یہ بات ان کی کتابوں میں موجود تھی اور بالکل معتبر اور سچ تھی، لیکن ایک عرصے تک خود جواد نقوی صاحب اور ان کے علماء تو پہلے بزرگ وہ چھپاتے رہے، خود جواد نقوی صاحب بھی ایک عرصے یعنی کئی سال تک ان الفاظ کو چھپاتے رہے لوگوں سے کہ نہیں ان الفاظ کو بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی حقیقت کھل جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دینے والے کون ہیں، حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کون ہیں، کون لوگ جو تو حسن رضی اللہ عنہ کی جان کے پیاسے تھے۔ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا کوئی اور شخص بنو امیہ کا وہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی جان کا دشمن تھا، یا کوئی یہ کوفے کے شیعہ جو تھے وہ دشمن تھے، اس لیے وہ چھپاتے رہے۔ آئیے سنیں ذرا ان کی زبان۔ وہ ہاؤلا کہہ کر میں نے کئی عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے عزیزان، ایک عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے۔ بعد میں خود میرے اپنے ضمیر نے ملامت کی کہ کس لیے سینسر کر رہے ہو، کس کے ڈر سے کر رہے ہو، کس کے خوف سے کر رہے ہو۔ پھر پوری روایت پڑھ دی بغیر سینسر کے، جیسی امام حسن نے فرمائی تھی ویسی کئی دفعہ پڑھی ہے وہ روایت۔ اب آپ نے سن لیا کہ جواد نقوی صاحب نے آپ کے سامنے برملا اس بات کا اعتراف کر لیا ہے، میں نے بہت عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی تھی، یعنی یہ جو الفاظ تھے نا کوفی شیعوں والے کہ یہ کوفی شیعہ مجھے قتل کرنا جو میری جان کے دشمن ہیں، تو کہتے ہیں یہ الفاظ میں سینسر کرتا رہا، بعد میں خود میرے اپنے ضمیر نے ملامت کی کہ کس لیے سینسر کر رہے ہو، یہ ان کے ضمیر نے ملامت کی، اور بہت اچھا ہوا۔ ہماری دعا ہے کہ وہ اور زیادہ حق لوگوں کو بتائیں، اور زیادہ کھل کے یہ جو باتیں ہیں ان کو لوگوں کے سامنے ڈسکس کریں، خود جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ہم آگے بھی کچھ عبارتیں پیش کرنے والے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میری جرت نہیں ہو رہی تھی آگے پڑھنے کی، لیکن پھر میں نے وہ پوری روایت پڑھ دی، لوگوں کو حق بتا دیا۔ تو کیوں وہ چھپا رہے تھے، اس کی وجہ کیا تھی، آپ لوگ خود جان لیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کا خون کن کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ کوفی شیعہ تھے۔ پھر ہم الزام کسی اور پر لگائیں گے تو لوگ ہمارے منہ پہ ماریں گے کہ اللہ کے بندو خود کہتے ہو کہ جان کے دشمن یہ تھے، تو قاتل کسی اور کو کیسے نامزد کر رہے ہو بغیر دلیل کے، جھوٹے پراپیگنڈے کے تحت آپ کیوں کسی اور کو قاتل کہہ رہے ہو۔ قاتلوں کا تو آپ کو معلوم ہے، قاتل تو خود سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی زبانی اپنی زندگی میں نامزد کر دیے تھے کہ یہ میرے قاتل ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آج اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اس بات کا خدشہ ظاہر کرتا رہا ہو اور بتاتا رہا ہو کہ مجھے ان لوگوں سے اپنی جان کا خطرہ ہے، اور وہ لوگ واقعی ایسے ہوں جن کی صفات بھی ان کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے رہے کہ یہ ایسے ایسے لوگ ہیں، اور خود انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے میرے اوپر حملہ بھی کیا ہے، اور اس کی تفصیل بھی آگے آ رہی کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کوفی شیعوں نے کیا سلوک کیا تھا، وہ آگے خود آپ جواد نقوی صاحب کی زبانی آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص اس طرح قتل ہو جاتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن سب سے پہلے ان لوگوں سے ہونی چاہیے، ان لوگوں کو نکال کے ان لوگوں سے انویسٹیگیشن کرنی، اٹھانا چاہیے، انہیں جیل میں لے جانا چاہیے، ان کا ریمانڈ لینا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے بتاؤ کہ کس طرح تم نے قتل کیا ہے، کیوں قتل کیا ہے، کہ قاتل مقتول جو ہے وہ خود اپنی زبانی تمہیں نامزد کر کے گیا ہے کہ مجھے ان سے جان کا خطرہ ہے، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور اسی قتل سے بچنے کے لیے انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی، اور اسی دکھ میں ان ظالموں نے کہ انہوں نے کیوں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی ہے، اسی دکھ میں انہوں نے
پھر انہیں شہید بھی کر دیا زہر دے کر۔ تو یہ آپ جواد نقوی صاحب کی زبانی آپ سنیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی جان کے پیاسے کون تھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ وہ جملہ کیا تھا؟ یہیں پر اس روایت میں تھا ہا اولا، ہا اولا سے آگے جرت نہیں ہو رہی تھی پہلے مجھے پڑھنے کے لیے، لیکن پھر پڑھ دی وہ روایت۔ وہ کیا تھی؟ ہا اولا الذین یقولون انہم شیعتنا، یہ سب جو کہتے پھرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں، پھر ان کا اغتیال، ان کا منصوبہ، ان کا دام فریب میرے سامنے آیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ پھر میں نے ان کا منصوبہ سوچا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ دونوں کا جب میں نے رکھ کے پرکھا، موازنہ کیا، اپنے دشمنوں کا اور اپنے شیعوں کے دونوں کے منصوبے دیکھے، تو مجھے دشمن کا منصوبہ بہتر نظر آیا۔ کیوں؟ کہ میرے اپنے شیعوں نے میرے لیے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے اندر بہت ذلت تھی۔ جی آپ نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس لیے صلح کی کہ ان کے سامنے دو منصوبے آئے۔ ایک منصوبہ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کی طرف سے تھا کہ وہ سیاسی اختلاف کی بنا پر ان کے بقول، یہ شیعہ کی کتابوں کے بقول، وہ اقتدار چاہتے تھے۔ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا تو یہ اتفاقی اور اجماعی نظریہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف قصاص عثمان کا اختلاف تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، اور اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے تقریباً وہ خلیفہ رہے، خلافت انہوں نے سنبھالی۔ تو اس وقت بھی کوئی ایسا اختلاف ان سے نہیں تھا کہ اقتدار چاہتے ہوں، وہ تو مسلمانوں کو جمع کرنے کی خاطر کے دو دھڑے بنے ہوئے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دھڑا اور ادھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو ساتھ دینے والے لوگ تھے، بعد میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، یہ سارے ایک ہو جائیں۔ ہمارے نزدیک تو اہل سنت کے نزدیک تو یہ ہے۔ شیعہ لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے سامنے دو منصوبے آئے، ایک منصوبہ میرے دشمنوں کا ہے، یعنی سیاسی مخالفین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، اور دوسرا منصوبہ اور دوسرا پلان جو ہے وہ ان کے اپنے کوفی شیعوں کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے معاویہ رضی اللہ عنہ کا پلان اپنے بارے میں اچھا لگا، جو میرے مخالف تھے بظاہر، ظاہراً میرے خلاف تھے، جو جن سے جنگ بھی ہو سکتی تھی، جن سے لڑائی بھی ہو سکتی تھی، لیکن ان کا منصوبہ میرے بارے میں صرف اقتدار کے حوالے سے تھا، لیکن میرے اپنے جو کوفی شیعہ ہیں ان کا منصوبہ میری جان لینے کا تھا، مجھے مارنے کا، میرا مال لوٹنے کا، اور مجھے قید کرنے کا، قید کر کے دشمنوں کے حوالے کرنے کا، یہ منصوبہ ان لوگوں کا تھا۔ یہ آپ نے سن لیا۔ اب یہ لوگ، یہ اگر شیعہ علماء اس بات کو اوپنلی تسلیم کر لیتے، لوگوں کو اپنی زبانی بتا دیتے، تو لوگوں کو بہت پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ اصل میں اہل بیت کے کون قاتل ہیں۔ اسی لیے اس کو وہ چھپاتے رہے، اسی لیے انہوں نے وہ چیز لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کی۔ لیکن جواد نقوی صاحب نے بہت اچھا کیا کہ اس معاملے میں کم از کم انہوں نے انصاف کیا، اور یہ جو اصل حقیقت تھی وہ لوگوں کو پڑھ کے سنائی کہ حسن رضی اللہ عنہ خود کن لوگوں کو اپنا قاتل نامزد کر رہے ہیں۔ اب پوری تفصیل آگے تھوڑی سی آپ خود سن لیں کہ یہ جو الفاظ تھے شیعہ کے کہ یہ میرے شیعہ ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کا منصوبہ میرے بارے میں میرے دشمنوں سے بھی خطرناک ہے، ان کا منصوبہ، یہ الفاظ آپ جواد نقوی صاحب کی زبانی سنیں۔ توجہ فرمائیں۔ احتجاج، کتاب الاحتجاج، مرحوم طبرسی کی کتاب الاحتجاج، اس کے اندر جلد دوم میں احتجاجات امام حسن میں یہ روایت جو بارہا اس کا متن تفصیل کے ساتھ آپ مومنین کی خدمت میں پڑھا ہے، موجود ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں کتاب کی طرف بھی اور اس گفتگو کی طرف بھی۔ امام علیہ السلام نے وہاں پر اپنی صلح اور مصالحت کے اسباب بیان کیے۔ میں نے کیوں معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے صلح کی ہے کہ دو اغتیال، دو منصوبے، دو پلاننگ میرے سامنے آئیں، میں نے دیکھا کہ دو منصوبے ہیں، ایک میرے دشمن کی اور ایک میرے ساتھیوں کی،
ہا اولا، وہ ہا اولا کہہ کر میں نے کئی عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے عزیزان، ایک عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے۔ بعد میں خود میرے اپنے ضمیر نے ملامت کی کہ کس لیے سینسر کر رہے ہو، کس کے ڈر سے کر رہے ہو، کس کے خوف سے کر رہے ہو؟ پھر پوری روایت پڑھ دی بغیر سینسر کے، جیسی امام حسن نے فرمائی تھی ویسی کئی دفعہ پڑھی ہے وہ روایت۔ وہ جملہ کیا تھا؟ یہیں پر اس روایت میں تھا ہا اولا، ہا اولا سے آگے جرت نہیں ہو رہی تھی پہلے مجھے پڑھنے کے لیے، لیکن پھر پڑھ دی وہ روایت۔ وہ کیا تھی؟ ہا اولا الذین یقولون انہم شیعتنا، یہ سب جو کہتے پھرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں، پھر ان کا اغتیال، ان کا منصوبہ، ان کا دام فریب میرے سامنے آیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ پھر میں نے ان کا منصوبہ سوچا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ دونوں کا جب میں نے رکھ کے پرکھا، موازنہ کیا، اپنے دشمنوں کا اور اپنے شیعوں کے دونوں کے منصوبے دیکھے، تو مجھے دشمن کا منصوبہ بہتر نظر آیا۔ کیوں؟ کہ میرے اپنے شیعوں نے میرے لیے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے اندر بہت ذلت تھی۔ اس لیے میں نے، یہ کتاب الاحتجاج میں ہے، کئی دفعہ روایت پڑھی ہے عزیزان من۔ وہ کیا منصوبہ تھا کہ ہم امام حسن علیہ السلام کو پکڑ کے، گرفتار کر کے، رسیوں میں باندھ کے شامیوں کے حوالے کر کے معاوضہ لے لیتے ہیں، اس کے بدلے میں غنیمت لے لیتے ہیں، مال غنیمت لیتے تھے، امام فروشی کرتے ہیں۔ اس سے آگے تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ، ہمیں کوئی چیز متاع نہیں ہے بیچنے کے لیے، ہمارے پاس جنگ تو ہونی نہیں ہے، مال غنیمت ملنا نہیں ہے، شام کی طرف سے بھی کوئی ہمیں آفر نہیں ہوئی، آخری اب یہ اپنا لشکر بھی لوگوں نے لوٹ لیا، اس میں بھی کچھ نہیں بچا، آخری متاع ہمارے پاس یہی بچا ہے کہ امام کو دشمن کے حوالے کر کے اس کا معاوضہ لے لیں۔ جی، آپ نے سن لیا، یہ سارے الفاظ جواد نقوی صاحب نے آپ کو بتائے ہیں۔ آج آپ شیعہ ذاکرین یا علماء کی زبانی عام طور پر یہ باتیں نہیں سنتے۔ اس کی وجہ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سینسر کر دیا ہے، ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے وہ پیش ہی نہیں کرتے۔ یہ امام فروشی کرنے والے یہ لوگ ہیں جو مال کے عوض اپنے امام کو دشمن کے حوالے کر دیں، امام فروشی کریں، وہ جن کو امام خود کہیں کہ یہ میری جان کے دشمن ہیں، یہ مجھے لوٹ رہے ہیں، مجھے ان سے جان کا خطرہ ہے، میں اپنے دشمن سے صلح کر لوں، میرے لیے یہ بہتر ہے اس سے کہ یہ میرے اپنے شیعہ مجھے قتل کر دیں۔ یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو بنو امیہ نے شہید کروایا ہے، نعوذ باللہ، تو یہ اس کی سوچ پہ پھر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایسا شخص منصف مزاج تو نہیں ہو سکتا۔ اس شخص کو اب خود ہی شرم کرنی چاہیے، خود ہی تھوڑی سی حیا اس کو آ جانی چاہیے، لیکن شرم و حیا اگر کسی کے پاس ہو تو وہ اس طرح کی بات ہی کیوں کرتا ہے؟ تو اگر یہ لوگ شیعہ علماء کے سامنے یہ عبارت پیش کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ دیکھو آپ کی کتاب الاحتجاج یا دیگر کتابوں میں جس طرح جواد نقوی صاحب نے وضاحت کی ہے کہ یہ بات موجود ہے، تو اس میں وہ تعویلیں شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ شیعہ سے مراد یہ تھا، وہ تھا، اس طرح۔ تو خود جواد نقوی صاحب کہتے ہیں کہ تاریخ نے یہ بات سینسر نہیں کی۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے پردے ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کو، کہ نہیں اس کا مطلب یہ تھا، وہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ خود حسن رضی اللہ عنہ کے جو الفاظ ہیں وہ تاریخ میں محفوظ ہیں، ان کی اپنی معتبر کتاب میں موجود ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کھول کے لکھ دیا ہے، منتہی الاعمال دیکھیں، اسی طرح وہ الاحتجاج دیکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ واقعہ لکھا انہوں نے توجیہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے، پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن اصل مطلب بھی لکھ دیا ہے انہوں نے، طبقہ بھی لکھ دیا کہ وہ کون سے کوفی شیعہ تھے جنہوں نے امام حسین کو فروخت کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ جواد نقوی صاحب کے الفاظ آپ خود سن سکتے ہیں۔ یہ کن لوگوں نے کیا؟ یہ تاریخ میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، بہت دو ٹوک میں، تاریخ نے سینسر نہیں کیا، وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔
آسان ترین کتاب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت ساری تاریخ کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، منتہی الاعمال مرحوم محدث قمی کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے کھول کے لکھا ہے۔ البتہ جنہوں نے لکھا ہے ساتھ پھر توجیہ بھی کی ہے، اس کی تعویل بھی کی ہے، اس کو اوپر پردہ ڈالنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن اصل مطلب بھی لکھ دیا، نام بھی لکھ دیا، طبقہ بھی لکھ دیا، گروہ بھی لکھ دیا۔ وہ کون سے کوفی شیعہ تھے جنہوں نے امام حسین کو فروخت کرنے کا نعوذ باللہ منصوبہ بنایا تھا؟ کہ وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ کوفی شیعہ لوگ تھے جنہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے، ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، ان کا مال لوٹنے کا منصوبہ بنایا، مال بلکہ لوٹا بھی، انہیں زخمی بھی کر دیا۔